اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی، لہٰذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آئین پہ نہیں چلیں گے۔ والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں کے والد، ایک دبئی میں ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور سزا یافتہ، جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں۔ وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا۔ آج کہہ رہا ہے مارشل لا لگ جائے گا، جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے، وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے۔ 27 سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی، اس کا نام تھا انصاف کی تحریک، اس کا مطلب ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، قانون کی حکمرانی نہیں آتی، ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے۔ میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں، میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف پہلے، خوشحالی بعد میں۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی۔ آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر، یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا انصاف ہے، اس کا بنا ہوا ہے، ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، وہ ہے ڈنمارک۔ ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے۔ پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے۔ وہی ڈنمارک، اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی، یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600۔ پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ ہے۔ ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈنمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہیں، لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں۔ تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوش آئین ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف، اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی، لہٰذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آئین پہ نہیں چلیں گے۔ اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں کے والد، ایک دبئی میں ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور سزا یافتہ، جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں۔ جو پرائم منسٹر ہے اس نے کوئی ایفیڈیوٹ دے کے گیا سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج کے بعد واپس آ جائے گا، وہ بھی جھوٹ نکلا۔ وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ 30 سال سے یہ جو دو لوگ، جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے؟ جب تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا، اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے۔ اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ ان بچے پھٹے ہوئے اپنے، وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم اب پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہیں۔ وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جی مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا۔ وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لا لگ جائے گا، جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے،
وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے. اور مارشل لا جو چاہتے ہیں مارشل لا لگے, ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے, ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو این آر او انہوں نے لیا ہے, جو انہوں نے چوری کی 30 سال سے دولت بنائی ہے, وہ کسی طرح بچ جائے. ان کا انٹرسٹ وہ بچانا ہے. پہلے این آر او کیسے لینا ہے اور پھر این آر او کو بچانا کیسے ہے. ان کا سٹیک یعنی کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے, مارشل لا لگ جاتا ہے, یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے, یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں, تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی. پاکستان کا ایف آئی اے جو ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, وہ ختم کر دی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آدمی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں. اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار. ان کا اپنا آدمی تھا, وہ چھوڑ گیا. وہ پولیس والے اوپر وہ بٹھا دیے, جس نے اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیا تھا, اس کو بٹھا کے آئی جی بنا دیا. وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے, اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے, مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں, ملک میں اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح الیکشن میں دھاندلی کروا سکتے ہیں. کوئی اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کو تو انٹرسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو. یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو. ایف آئی اے کو, جس میں شہباز شریف کا 16 ارب کا کیس تھا, وہ ختم کر دیے. وہ جو سارے گواہ تھے, 4 گواہ مر چکے ہیں, انویسٹیگیٹر مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان. تو ان کو پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہر قسم کی, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آج, اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بچ جائے. میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں, وہ میں جو نقصان پہنچانے والی کوششیں پاکستان کی, وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے. ملک کو فائدہ نہیں, ان کو فائدہ ہو جائے. یہی جب 99 کے اندر ہوا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا, اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمپٹ کیس پہ. اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارغ کیا. اب پھر کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے, فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں. ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی, تو تب بھی یہ کیا گیا تھا ذاتی مفادات کے لیے. وہ سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا, اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں, ملک کی خاطر نہیں, ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کوئی ٹکراؤ ہو, کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے, جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے, پولیس جب ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے
تو पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते जी हमें पीछे से हुक्म आया है। मेरी जो जेआईटी बनी, जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जेआईटी का जब रिकॉर्ड तो खत्म कर रहे थे, जब जेआईटी की जो फाइंडिंग्स थी उसको खत्म कर रहे थे, तो जब वो अंदर उनसे पूछे, वो कहे जी हमें उधर से ऊपर से हुक्म आया है। जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, वो कहते जी पीछे से हुक्म आया है। जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरे ऊपर पूरी तरह तैयार किया हुआ था मारने का या जो भी पकड़ के ले जाने, अगवा करने का, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पीछे नामालूम अफराद थे। जो भी हो रहा है इस वक्त, केसेस है 143 केसेस मेरे ऊपर, वो कहते जी पीछे से है। तो ये जान के किया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, अपनी जात के लिए किसी तरह इनके एनआरओ इनका बच जाए उसके लिए, और इलेक्शन ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। क्या इसमें मुल्क का फायदा है?